جو واقعات جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں, ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, بلیک میلنگ ہو رہی ہے لڑکیوں کے ساتھ, آپ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ آج کل کے دور میں جو بلیک میلنگ کے کیسز ہیں جن کو سائبر کرائم FIA ڈیل کرتا ہے, اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, بے انتہا زیادہ تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جن کے خاوند بیرون ملک ہوتے ہیں اور وہ جو خواتین پاکستان میں رہتی ہیں, اور ان کی زیادہ تعداد ہے. آج کل بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے, جیسے مناہل ملک کی ویڈیو لیک ہوئی اور انہوں نے کہا جو میری AI سے لیک ہوئی ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ AI جو ہے وہ سامنے سے جو ہے اگر آپ ایڈٹ کریں تو وہ ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے یہ جو ٹک ٹاکرز اور جو سوشل میڈیا پر لڑکیاں وائرل ہوتی ہیں, یہ خود اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, خود اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کرتی. میرا یہ اوپینین ہے اس چیز پر, کیونکہ کوئی بھی لڑکی کوئی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ایک دفعہ لیک ہو گئی ہے پھر دوبارہ لیک ہو گئی ہے, کہ یہ خود لیک ہوتی ہیں, ویڈیو خود لیک کی جاتی ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ تھا, ایک دفعہ آپ کی ویڈیوز لیک ہوئی تو آپ ان کو جناب FIR کروائیں, ان کو اریسٹ کروائیں, ان کو جنہوں نے یہ کروایا. پھر آپ دوسری دفعہ بھی آتی ہیں, پھر آپ کہتی ہیں AI. ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا, ہم اسلام سے دور ہو گئے, ہم شریعت سے دور ہو گئے, ہم اپنی رسم و رواج ثقافت سے دور ہو گئے, کہ ہم نے اسلام نے عورت کو عزت دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں زلیخا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومنز آف پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل جٹ جو کہ وکیل ہیں, بڑے مشہور و معروف وکیل ہیں. ٹک ٹاک پر ان کی ویڈیوز بڑی وائرل ہیں اور یہ اس لیے مشہور ہے کہ یہ بلیک میلنگ کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی ایڈوائسز دیتے ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے السلام. ہیں سر؟ الحمدللہ ٹھیک. سر آپ بڑا اس چیز پر ہولڈ رکھتے ہیں, آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ آج کل جو واقعات جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں, ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں, بلیک میلنگ ہو رہی ہے لڑکیوں کے ساتھ, آپ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل, بے شک. آج کل کے دور میں جو بلیک میلنگ کے کیسز ہیں جن کو سائبر کرائم FIA ڈیل کرتا ہے, اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, بے انتہا ان میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. مجھے ایک دن میں تقریباً 500 کے قریب SMS ہوتے ہیں, اچھا, اور تقریباً 500 کے قریب ہی کالز ہوتی ہیں, اور ان سب میں کیا ایشو زیادہ تر ہوتا ہے کہ جی ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اور ہم گھر نہیں بتا سکتی. ان میں زیادہ تر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اسکول گوئنگ ہیں یا کالج گوئنگ ہیں یا کوئی جاب ہولڈرز ہیں, اور ان میں ایک زیادہ تعداد ان لوگوں کی بھی ہے کہ جن کے خاوند بیرون ملک ہوتے ہیں اور وہ جو خواتین پاکستان میں رہتی ہیں, اور ان کی زیادہ تعداد ہے. بلیک میلر کرتے کیا ہیں, پہلے دوستی کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ, جیسے گپ شپ ہو گئی, آن لائن کمائی کے چکر میں آج کل لڑکیاں آ جاتی ہیں کہ ہم جی آن لائن کمائی کریں گی. پھر وہ سوشل میڈیا پہ نمبر آ جاتا ہے, دوستیاں ہو جاتی ہیں, بات چیت شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک لائیو بھی چل رہا ہے جس کے اندر لوگ شیئر مارتے ہیں, کو فلاور مارتے ہیں, تو اس میں بھی پیسے کماتے ہیں. تو یہ ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جب دوستیاں ہو جاتی ہیں, تصویریں ایک دوسرے سے کے ساتھ ایکسچینج ہو جاتی ہیں, پھر ان تصویروں سے ریلیشن آگے بڑھتا ہے, پھر وہ تصویریں نازیبا بھی منگوائی جاتی ہیں, ایکسچینج ہوتی ہیں, ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں, ویڈیو کالز پر جو گند کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے نا, پھر لڑکی کو بلیک میل کیا جاتا ہے. میرے پاس کئی ایسے کیسز آئے جن میں لڑکیوں سے انہوں نے گھر کا سونا منگوا لیا, ایون کہ یہاں تک کہ پراپرٹیز اپنے نام کروائیں, یہاں تک کہ ان سے گاڑیاں اپنے نام کروائیں, اور وہ لڑکیاں بیچاری خودکشی کی طرف جانے والی تھیں, اور انہوں نے پھر مجھ سے رابطہ کیا. تو آپ بیچاری تو نہ کہیں, ان کے بچے تو نہیں ہوتے. اس میں دیکھیں, آپ کا یہ بات صحیح ہے. اکثر میں یہ سمجھتا ہوں, میں خالی لڑکیوں کو بلیم نہیں کرتا کہ اگر وہ بلیک میل ہو رہی ہیں, وہ میں ان کو بلیم کیوں نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, ہم اپنے گھروں میں دھیان نہیں دیتے. ہم جب آپ ایک لڑکی کو جو فیملی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, وہ باپ کی محبت ہے, بھائی کی محبت ہے, جب ایک لڑکی کو نہیں ملے گی, جب اس کو معاشرے میں سختیاں ہی برداشت کرنی ہیں, پھر ہم اکثر یہ ہوتا ہے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ جی اس کی شادی جو ہے نا میں نے بچپن میں ہی طے کر دی تھی, تو اپنی پگڑی اتار کے بیٹی کے پاؤں میں رکھ دیں گے اور وہ بیٹی مان لے گی. پھر یہ ساری چیزیں ہیں, میں آپ کو بیس بتا رہا ہوں, میں سب لڑکیوں کو نہیں کہہ رہا کہ سب غلط ہوتی ہیں یا سب صحیح ہوتی ہیں. تو اس میں جب وہ لڑکی پھنس جاتی ہے, اکثر لڑکیاں نوکری کے چکر میں آ کے پھنستی ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ کی تصویر آ گئی ہے, میں سوشل میڈیا پہ لگا دوں گا, اب مجھے یہ والی تصویر بھیجو, نہیں تو میں تمہارے گھر بتاؤں گا. وہ لڑکیاں پھنستی کہاں چلی جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میری کئی ایسی 2 کلائنٹ ہیں جنہوں نے سوسائڈ کر لی تھی, مجھے بعد میں پتہ چلا, ان کی بہنوں سے پتہ چلا کہ جی وہ سوسائڈ کر لی. تو یہ بلیک میلنگ اتنا سنگین کرائم ہے کہ لڑکی اپنے گھر بھی نہیں بتاتی. جو میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں وہ کہتی ہیں جی ہم گھر بھی نہیں بتا سکتی, آپ نے ہماری ویسے ہی ہیلپ کرنی ہے, کیس کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے, ہمارا ڈیٹا ڈیلیٹ کروائیں. تو پھر وہ اس کے اوپر بھی ہم نے کارروائی کی ہوئی ہے. ہم لیگل نوٹس کرتے ہیں, ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے, مختلف شہروں میں ہیں. پھر اوورسیز پاکستانی لڑکیاں وہ بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں, لوگ یہاں ویزے کے چکر میں ان کے ساتھ جناب وہ گیم کرتے ہیں.
تو یہ بڑا FIA سائبر کرائم میں پیکا ایکٹ 2016 اس کے تحت سزا ہوتی ہے, اس کے تحت ہی کارروائی ہوتی ہے, جس کی سزا 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے, اور مختلف سزائیں ہیں. تو یہ پیکا ایکٹ اس کو ڈیل کرتا ہے. پیکا ایکٹ 2016 تھا. ابھی ریسنٹلی جو گورنمنٹ نے آئینی ترمیم کی, جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, پھر پیکا ایکٹ لاگو کیا 2025, یہ پیکا ایکٹ کے تحت اور زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں. یہ بے شک سیاسی نظر ہو, لیکن یہ پیکا ایکٹ اور سخت ہو گیا. اس کے باوجود لوگ قابو نہیں آتے. اب اس کا کیا جی, پیکا ایکٹ ہو گیا, اب کیسے لڑکی جناب خودکشی کرنے پر آ گئی ہے, لڑکی کی شادی رکھ دی گئی ہے, وہ پرانا بوائے فرینڈ آ گیا جی میں تیرا بیاہ نہیں ہونے دینا, اس کی تصویریں ویڈیو اس کے بہن بھائیوں کو سینڈ کر رہے ہیں. تو یہ اتنا ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں سدھار کی ضرورت ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ بچیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ آج کل بڑا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, جیسے مناہل ملک کی ویڈیو لیک ہوئی اور انہوں نے کہا جو میری AI سے لیک ہوئی ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ AI جو ہے وہ سامنے سے جو ہے اگر آپ ایڈٹ کریں تو وہ ہو سکتی ہے, سائڈ یہ والی سائڈ آپ کے ہاتھ, یہ ایڈٹ تو نہیں ہو سکتا. یہ پاگل سمجھتے ہیں لوگوں کو. میں آپ کو, آپ نے جو نام لیا ہے ابھی ان کا, یہ اور ان کے ساتھ اور بھی کئی ایسی ٹک ٹاکرز ہیں جن کی ویڈیوز آئی ہیں. میں نے ریسنٹلی جب ان کی ویڈیوز لیک ہوئی تو میں نے اس پر ایک پروگرام کیا, اور بڑے لوگوں نے پروگرام کیا, اور جن جن لوگوں نے پروگرام کیا ماشاءاللہ ان کا نام اتنا اسٹرانگ ہے, انہوں نے سب کے خلاف FIA میں FIR کروائی. اور ان میں کئی ہمارے دوست ہیں, آصف جٹ صاحب بھی ہیں, سب کو اریسٹ کر لیا گیا. ایون کہ انہوں نے میرے خلاف بھی اپلیکیشن دی کہ جناب, مطلب آپ کو پتا پیکا ایکٹ ہے نا, تو جو بھی کوئی اپلیکیشن دیتا ہے پیکا ایکٹ کے اوپر فوری کارروائی ہوتی ہے, حکومت نے کہا ہوا. تو میں بھی ابھی سوچ سمجھ کے الفاظ ادا کرتا ہوں. آپ نے جن کا نام لیا, ان کی پہلے بھی ویڈیوز لیک ہوئی تھیں, ان کی بعد میں بھی لیک ہوئیں, اور بھی اس سے پہلے ایک وہ ہیں آج کل وہ کریم کی ایڈ کر رہی ہیں, ان کا بھی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے زیادہ سختی آتی ہے. ہم تو ویسے لائر ہیں, ہوتا تو کچھ نہیں ہے, لیکن ہم یہ بات, ہم جو پروگرام کر رہے ہیں یہ لوگوں کو سدھار کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹک ٹاکرز اور جو سوشل میڈیا پر لڑکیاں وائرل ہوتی, یہ جو ان کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, یہ خود اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے, خود اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کرتی ہیں. میرا یہ اوپینین ہے اس چیز پر, کیونکہ کوئی بھی لڑکی, کوئی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ایک دفعہ لیک ہو گئی ہے پھر دوبارہ لیک ہو گئی ہے, پھر یہ بار بار یہ میڈیا کی زینت بننے کے لیے آپ کرتے ہیں. لگتا ہے خود لیک کراتی ہیں. میرے خیال کے مطابق کہ یہ خود لیک ہوتی ہیں, ویڈیو خود لیک کی جاتی ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ تھا, ایک دفعہ آپ کی ویڈیوز لیک ہوئی تو آپ ان کو جناب FIR کروائیں, ان کو اریسٹ کروائیں, ان کو جنہوں نے یہ کروایا. پھر آپ دوسری دفعہ بھی آتی ہیں, پھر آپ کہتی ہیں AI. اور بھی کئی لڑکیاں ہیں. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا, ہم اسلام سے دور ہو گئے, ہم شریعت سے دور ہو گئے, ہم اپنی رسم و رواج ثقافت سے دور ہو گئے, کہ ہم نے, اسلام نے عورت کو اپلفٹ کیا, اسلام نے عورت کو عزت دی. آپ دیکھیں کہ جو مقام ہمارے معاشرے میں ہے تو وہ تو سوچنے والے, تو یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ہم اپنے اقدار بھول گئے ہیں, ہم ہمارے اساتذہ کہاں چلے گئے, ہمیں گائیڈ کرنے والے کہاں چلے گئے, ہمارے بزرگ کہاں چلے گئے, خاموش ہو گئے, کہاں چلے گئے. کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم لڑکیوں کو گائیڈ نہیں کر پا رہے, ہم بچیوں کو گائیڈ نہیں کر پا رہے. کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آتی ہیں آج کل, آپ نے ٹرینڈ دیکھا ہوگا کہ جناب وہ ماں جو ہے وہ اسپیشل کیمرہ آن کرتی ہے اور وہ کہتی ہے جی اب میری بیٹی یہ کرے گی, وہ کرے گی, اور بیٹی کی ڈریسنگ کس طرح کی ہے. توبہ کرے بندہ کہ ہم گھر میں بیٹھ کے ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جیسے پیکا ایکٹ کیا ہے, اس میں خود جو لڑکیاں, جن لڑکیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, جو اس پر بات کرتا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں. جس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کو کوئی بھی نہیں, اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کوئی ادا کرتا. تو میں جس کی ویڈیو لیک ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کیس ہونا چاہیے, کہ جس کی ویڈیو لیک سوشل میڈیا پر, جو اپنے آپ کو سٹار سمجھتا ہے, اور جناب وہ ویڈیو لیک ہو جاتی, کیوں ہوتی ہے آئے دن, اور یہ وقفے سے ہوتی ہیں. جیسے ایک مہینہ ابھی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے, پھر اگلے مہینے دوسری ویڈیو لیک ہو گئی ہے. مطلب یہ کوئی ٹرینڈ چل رہا ہے, جیسے موویز ریلیز ہو رہی ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, اس کا کیا ایک ہو سکتا ہے, کیا ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں جو ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں یا لوگ بلیک میلنگ کرتے ہیں, پیکا ایکٹ کا جو ہے آپ نے ذکر کیا, یہ کتنا حد تک جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے, اور اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اب کچھ کم ہوں گے کیسز یا یہ اور بڑھیں گے؟ دیکھیں یہ جو لیک ویڈیوز ہیں نا, ان کا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس سب گولتے کچھ نہ پھول, یہ پنجابی کی کہاوت ہے. تو جو بلیک میلنگ میٹر ہے نا, اس میں لڑکیاں بہت پھنسی ہوئی ہیں, بہت برا حال ہے. خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے ہیں, عزتیں تار ہو گئی ہیں. میرے پاس آج بھی ایک کلائنٹ آئی ہوئی تھی, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, میرے پاس روزانہ کلائنٹ آتی. آج جو کلائنٹ آئی تھی وہ بیوہ تھیں. اچھا, وہ بیوہ تھیں اور انہوں نے وہ کوئی کام شام سٹارٹ کیا کسی کے ساتھ بزنس کے لیے. ان لوگوں نے اس بیوہ خاتون جس کے 5-6 بچے ہیں اس کو بھی نہیں بخشا, اس سے بھی 9 لاکھ روپیہ لیا, اس کو بلیک میل کر کے اس کی چیزیں بکوائیں, اور اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا, اور اس کو مارا, اس کی ہڈیاں بھی توڑ دیں.
یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, یعنی کہ بلیک میلر دندناتے پھر رہے ہیں, اور وہ لڑکی خاموش ہو کے, یہ کیا بلیک میلر کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ کیونکہ لڑکی ڈر کے بیٹھ جاتی ہے, وہ کہتی ہے اب میں جاؤں گی, مجھے دھمکی لگائی ہے, اگر میں کہیں گئی تو مجھے وہ ابھی انہوں نے مارا ہے, میرے گھر والوں کو بھی مار دیں گے, وہ پھر لڑکی خاموش ہو جاتی ہے. تو یہ زیادتی ہے, ظلم ہے. میں تمام لڑکیوں کو آپ کے چینل کے توسط سے پیغام دیتا ہوں کہ ڈرنا نہیں ہے. جب اللہ نے پیدا کیا ہے, غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ اس پر توبہ کریں اور یہ نیکسٹ کبھی ایسا کام نہ کریں, اور پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کریں, اپنی عزت کو خود سیو کریں. آپ اپنے ماں باپ کی عزت کو خود سیو کر سکتی ہیں. آپ نے اگر غلطی کی ہے تو توبہ کریں اور پھر آگے بڑھیں, بالکل نہ ڈریں, گھر میں نہ بیٹھیں. اور وہ جو آج خاتون آئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نہیں آئی, اور وہ نہ آگے کی تھی نہ پیچھے کی تھی, ایک تو وہ بیوہ تھی. تو پھر میں اس طرح کے میٹرز آتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ کا سوال تھا کہ یہ معاملات ختم کیسے ہوں گے, ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا. کنٹرول حکومت کر سکتی ہے, حکومت پاکستان کے پاس پاور ہے, جیسے انہوں نے پی کے ایکٹ لگایا ہے. اسی طرح آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں لاہور FIA میں اپلیکیشنز پڑی ہیں پینڈنگ. لڑکیوں کی تصویریں ہیں, ویڈیوز ہیں, لڑکوں کے موبائلوں میں ہیں, وہ آگے دوستوں کو فارورڈ کر رہے ہیں, دندناتے پھر رہے ہیں, اور ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ FIA کی جب اپلیکیشن دیتے ہیں اس کے اوپر پھر 22 بھی ہم رٹ کرتے ہیں, سیشن کورٹ میں جاتے ہیں, پھر جا کے کہیں کوئی سنوائی ہوتی ہے. تو ہزاروں کی تعداد میں کیسز ہیں, لیکن آفیسرز کم ہیں. FIA کی بات کر لیں, FIA ادارے میں ان بیچاروں کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. FIA ادارہ میں نے دیکھا کہ میں جب وہاں پر گیا تو کچن کے اندر بھی انہوں نے 2-3 ٹیبل لگائے ہیں. ایک گھر کے اندر وہ کچن ہے, ایک وہ بیچاروں کے پاس جگہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس پلانے کے لیے پانی کا کولر نہیں ہے, پین نہیں ہے, ان کے پاس پیپر نہیں ہے. تو وہ FIA کا ادارہ ہے, آپ نے اس کو اسٹیبلش کریں. میں تو یہ کہتا ہوں حکومت پاکستان کو کہ FIA ادارے کو آپ ان کے جو آفیسرز ہیں ان کو چیزیں دیں, ان کو جو ٹیکنالوجی ہے اس کو دیں تاکہ وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. تو یہ بہت بڑا میٹر ہے کہ اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہیں, اور وہ بیچارے 1 ہفتہ اپلیکیشن ٹائم دیتے ہیں, 1 ہفتے کے بعد لڑکیاں آتی نہیں دوبارہ. وہ کہتی ہیں ہم جائیں گی تو کھجلی ہوں گی, تو وہ جاتی نہیں ہیں. 100 میں سے 50-60% لڑکیاں واپس جاتی نہیں ہیں. اچھا اب دیکھا جائے تو جب بلیک میلنگ سٹارٹ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیک ہوئی ہوتی ہے لڑکی سے جو کہ بعد میں بلیک میلنگ کا باعث بنتی ہے, لڑکے اس کو بلیک میل کرتے. اب یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے تصویر کھینچی ہے اور اس پہ وہ بلیک میل کرنا شروع ہو جائے. اور بچیاں آج کل کی جتنی تیز ہیں, میں تو نہیں سمجھتی کہ وہ اس پہ بلیک میل ہو جائے. کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوتا ہے. بالکل غلطی ہوتی ہے, پہلا قدم جو ہے غلطی کی طرف جاتا ہے تو پھر ہی آگے غلطیوں کے جو ہے نا پہاڑ ہوتے ہیں. بالکل ایسے, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ایسے ہی ہے. تو پھر آپ کے پاس جب لڑکیاں آتی ہیں اور آپ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کہاں سے شروع ہوا تھا, تو وہ پھر کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ تو تصویر کھینچ لی تھی میری ساتھ. نہیں, اکثر لڑکیاں تو بتاتے ہوئے شرماتی ہیں, لیکن جو بالکل پھنسی ہوتی ہیں, معاملے میں گھری ہوتی ہیں, وہ پھر سریعام بتاتی ہیں کہ میں نے یہ قدم اٹھایا تھا, یہاں میری غلطی تھی, یہاں سے پھر آگے غلطی ہو جاتی ہے. جی, وہ غلطی اپنی بالکل اپنی غلطی بتاتی ہیں. ویسے بھی کہتے ہیں ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی چیز چھپتی تو ہے نہیں اور نہ چھپانی چاہیے. بالکل ایسے. اچھا, آپ کیسے کیس کو لے کے چلتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی آتی ہے یا آپ جو خواتین ہیں ان سے آپ کتنا چارج کرتے ہیں؟ کیا آپ کا سارا؟ جی, یہ بڑا اچھا کویشچن پوچھ لیا. میں ویسے بلیک میلنگ کے کیس ابھی ریسنٹلی جو میرے پاس کم سے کم میری بلیک میلنگ کے کیس کی فیس جو ہے نا 3 لاکھ روپے ہے. اچھا. جو پاکستان میں ہوتے ہیں, جو اوورسیز ہوتے ہیں پھر ان سے زیادہ ہیں, اور جو پرسنالٹی کے مطابق جو ہے نا فیس میں چارج کرتا ہوں. صحیح ہے. کیونکہ کہتے ہیں کہ وکالت کی ہے تو میرے زندگی کا رول ہے کہ تگڑا کام کریں اور تگڑی فیس لیں. کیونکہ اگر وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا کم فیس دیتے ہیں, وہ سوال و جواب اور بحث بہت کرتے ہیں. جس نے تگڑی فیس دی ہوتی ہے نا اس کا کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے وکیل کو, اور کام پھر ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ کام ہوا ہے. جتنا گوڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوگا. اچھا, تو وہ جب آپ کے پاس کوئی لڑکی آئے اور وہ یہ کہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اتنے زیادہ, آف کورس لڑکیاں افورڈ نہیں کر سکتی ہیں, تو آپ پھر ان کے لیے کیا؟ ہاں, جو افورڈ نہیں کر سکتی, ہمارے پاس ایسی بھی ایک میکنزم بنا ہوا ہے, ہمارے گروپ ہے ہمارا ایک, کہ جو افورڈ نہیں کر سکتی پھر ہم آپس میں مل کے اس کی ہیلپ کر لیتے ہیں. لیکن موسٹلی جو بلیک میل لڑکیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا, وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ افورڈ نہیں کر رہی ہوتی. وہ اس لائف کے اس حصے میں پھنس گئی ہوتی ہیں, یا وہ جاب ہولڈر ہوتی ہیں, یا وہ فیملی میں ہوتی ہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو ایسی کلائنٹس بھی آتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمارے پاس فیس نہیں ہے, ہمارے پاس یہ گولڈ ہے, یہ رکھ لو, مطلب یہ کوئی چیز ہے اس کے بدلے میں رکھ لو. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس جو بھی ہے نا, آپ اپنا کام کروائیں, اپنی عزت بچائیں. تو وہ لڑکیاں کیا کہتی ہیں جی یہ گولڈ تو آ جائے گا, چیزیں بھی آ جائیں گی, ہماری عزت نہیں جانی چاہیے. بالکل. تو پھر لڑکیاں آتی ہیں اکثر فیس دے دیتی ہیں, کوئی اپنا گولڈ سیل کر کے فیس دے دیتی ہیں, اور جن کے پاس نہیں ہوتی ان کی ہم ہیلپ کر دیتے ہیں. بلیک میلنگ کے کتنے مطلب اقسام جسے کہہ سکتے ہیں؟ بلیک میلنگ کی اقسام کافی ساری ہیں. اس میں خالی لڑکیاں ہی بلیک میل نہیں ہوتی, لڑکے بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ لڑکے بھی بلیک میل ہوتے ہیں. آج کل جو سب سے زیادہ لڑکے بلیک میل ہو رہے ہیں نا, وہ ٹین ایجرز ہیں.
ٹین ایجرز لڑکے بلیک میل کیسے ہوتے ہیں, لڑکیوں کی آئیڈیز ڈھونڈتے ہیں فیس بک پر اور دوسرے چینلز پر, تو وہ کیا کرتے ہیں لڑکیاں سمجھ کے ان کے ساتھ نا گپ شپ شروع کرتے ہیں. پھر جب گپ شپ شروع ہوتی ہے پھر وہ اپنی ویڈیو کال پر آتے ہیں, آگے سے انہوں نے لڑکیوں نے کیا کیا ہوتا ہے, وہ جو بلیک میلر ہوتے ہیں نا وہ ہوتے لڑکے ہی ہیں, لیکن وہ لڑکیوں کی آئی ڈی بنائے ہوتے ہیں, وہ ان لڑکوں کی بھی جو ہے نازیبا ویڈیوز لے لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جی کپڑے اتارو, یہ کرو وہ کرو آؤ, تو پھر وہ لڑکے بھی بیچارے پھنس جاتے ہیں. تو وہ بھی میرے کلائنٹ ہیں. اچھا وہ ہے وہ ٹین ایجرز بھی میرے کلائنٹ ہیں, وہ بھی آتے ہیں, تو ان کے بھی میں جو ہو سکتا ہے ہم لیگل نوٹس کرتے ہیں. لیگل نوٹس پر ہمارا کام نہ ہو تو ہماری ویسے یہی کوشش ہوتی ہے کہ لیگل نوٹس پر ہو جائے, کیونکہ وہ پھر جب بات آگے جاتی ہے پھر تھانے میں آنا پڑتا ہے, ایف آئی اے آنا پڑتا ہے, عدالت میں جانا پڑتا ہے. تو کئی 100 میں سے کوئی 5 to 10% کلائنٹس ہیں جو عدالتوں میں آتے ہیں, 90% کہتے ہیں کہ آپ اپنے سر پہ حل کریں. وہ پھر ہم لیگل نوٹس کرتے ہیں. وہ پھر ایک لیگل نوٹس کا ہوتا ہے, جب وہ جاتا ہے وہ لیگل نوٹس میں ہم ساری چیزیں ان کو مینشن کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا, آپ نے لڑکی کے ساتھ یہ کیا, آپ نے پھر یہ کیا, وہ پھر ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں, اور ان کے گھر کا ڈیٹا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کلائنٹ, تو وہ پھر وہ فوری ڈر جاتا ہے, کیونکہ بلیک میلر ہوتا ہے نا, وہ ڈر جاتا ہے. پھر ایک یہ ہوگی لڑکیاں بلیک میل ہوتی ہیں, بچے بلیک میل ہوتے ہیں. پھر عامل بابا, آج کل جو عامل بابا ہے نا وہ بہت زیادہ اس ٹائم نا وہ مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں. خواتین اپنے خاوندوں کو راستے پر لانے کے لیے بابوں کے پاس جاتی ہیں, تو وہ جو کہتے ہیں بابا جی وہ کرتی ہیں, تو وہ پھر لاکھوں روپیہ بھی لٹاتی ہیں. پھر بعد میں جب بابا جی بلیک میل شروع کرتے ہیں پھر وہ میرے پاس آتی ہیں. پھر میں نے بڑے عامل بابے جو ہے نا سیدھے راستے پر لے کے آئے اللہ کے حکم سے. اچھا آخری سوال میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم لوگ جب کسی کو بتاتے ہیں نا کہ یہ سزا ہے تو 76 کتنی زور سے پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ ذرا آخری سوال میں بتا دیں. بلیک میلر جو قابو آتے ہیں, میں نے آج تک جو کئی لوگ گرفتار کروائے ہیں, کئی ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں, ان کو مار اس کو پڑتی ہے جو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. جو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے, کر لیتا ہے نا کہ جی میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے اور میں نیکسٹ نہیں کروں گا, یعنی کہ جس کے اندر عاجزی ہو, جو خاندانی, ویسے تو خاندانی یہ کام کرتا ہی نہیں ہے, جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور وہ یہ گندے کام کر رہا ہو, اس کو چھتر بھی بڑے پڑتے ہیں, اس کو پانجے بھی فٹ ہوتے ہیں, اس کو مار بھی پڑتی ہے. ایون کہ میری تو ایک کلائنٹ ہے, تو وہ تو سامنے کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا میرے سامنے اس کو پھینٹی لگائیں. اچھا تو ہے تو ویسے یہ الاؤ نہیں ہے, لیکن وہ جس طرح سے بہیو ہو رہا تھا آمنے سامنے بٹھا کے لڑکی کو بھی, کیونکہ پولیس کا یہ کام ہے, ایف آئی اے والوں کا کام ہے کہ وہ تفتیش کرتے ہیں, پھر آمنے سامنے بھی بٹھاتے ہیں. تو آمنے سامنے بٹھاتے ہوئے ایک بدتمیزی ہو گئی تھی, تو پھر اس کو وہیں پر پانجے فٹ ہوئے تھے, پھر ٹھیک ہو گیا, پھر اس کو اندر کر دیا تھا, پھر وہ ٹھیک ہے بھائی. یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں, اس کے بعد پانجے بھی فٹ ہوتے ہیں اور چھتر بھی پڑتے ہیں. تو ان چھتروں سے بچنے کے لیے یہ گندے کام چھوڑ دیں آپ اور اپنی زندگی کو نا صحیح طرح گزاریں اچھے بچے بن کے. اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.